السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تقسيم الفعل المتعدي. جی، ينقسم الفعل المتعدي أربعة أقسام. ایک تو اس سے پہلے ہم لوگ فعل مجرد و المزید بھی پڑھے، اور اس کے بعد فعل لازم اور فعل متعدی ایک الگ سبق پڑھے. یعنی کہ فعل لازم وہ ہے جو صرف فاعل کو لازم پکڑے، جس میں مفعول نہ ہو، مفعول کی ضرورت بھی نہ ہو. متعدی جو فاعل سے تجاوز کرتے ہوئے مفعول کو پکڑ لے یا مفعول کی ضرورت پڑے، وہ متعدی ہے. اور پھر اس متعدی کے یہاں پہ چار اقسام بتایا گیا ہے. پہلی قسم ما ينصب مفعولا به واحدا، یعنی کہ جس فعل میں صرف ایک مفعول به ہو. ٹھیک. نمبر دو، ما ينصب مفعولین اصلهما مبتدا و خبر. نمبر دو وہ ہے فعل متعدی کی وہ قسم جو دو مفعولوں کو نصب دے. ایسے دو مفعول جو کہ اصل میں ایک مفعول مبتدا اور دوسرا اس میں خبر ہو. فعل متعدی کی دوسری قسم وہ ہے جو دو ایسے مفعولوں کو نصب دے جن میں کہ ایک اصل میں مبتدا ہو، دوسرا خبر ہو. وہ کون سے افعال ہیں؟ مثال کے طور پر ظن، حسب، خال، وزعم. یہ خال خیال سے خالا ہے. وزعم، وجعل، وعد، وحج، وہب. ٹھیک ہے. تو یہ سارے ایسے افعال ہیں کہ جن کے بعد دو منصوب آئیں گے، یعنی کہ دو مفعول آئیں گے جن کی اصل مبتدا اور خبر ہے. وہ جمیعها، یعنی جتنے یہاں پہ افعال ذکر کیے گئے، وہ جمیعها تفید الشک مع میل الى الرجحان. یہ جتنے افعال ہم نے ذکر کیے، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، ظن، حسب، خال، یہ سارے افعال شک کا معنی دیتے ہیں. شک کا معنی دیتے ہیں، یعنی ایسا شک کہ جس میں دو میں سے کوئی ایک رجحان ہو. دیکھو، شک ہوتا ہے کوئی چیز جو دونوں طرف ہو، یعنی بندہ فیصلہ نہ کر سکتا ہو کہ یہ ہے کہ یہ وہ ہے. مثلا کسی نے جو ہے نا تین کی بجائے دو پڑھی، اور شک ہوا کہ میں نے دو پڑھی یا تین پڑھی. اب شک ہو گیا، اور اس شک میں تھوڑا بھی رجحان کسی طرف نہیں ہے. لیکن اگر ایک طرف رجحان ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ وہ والے افعال ہیں کہ جس میں بندہ جو ہے نا جس طرف رجحان ہو وہ ذکر کرتا ہے. کہا کہ تفید الشک مع میل الى الرجحان. شک ہونے کے ساتھ ساتھ، شک تو کسی دو چیزوں میں ہوتا ہے شک، تو ان دو میں سے کسی ایک چیز کی طرف بندے کا تھوڑا سا رجحان ہوتا ہے، تب یہ اس طرح کا افعال جو ہے نا ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ افعال ہو گئے. پھر اس کو رعا، وعلم، وجد، والقى، ودرا، وتعلم تفید الیقین. اب یہ جو افعال ہے نا، ان کے بعد بھی دو مفعول بھی آتے ہیں. تو یہ جو افعال ہیں ان میں کیا فائدہ ہے؟ یقینی فائدہ ہوتا ہے. علم، جب بندہ کا علم، وجد، القا،
یہ عفوا الفا، القا نہیں الفا ہے، تفید الیقین. ورد الرجحان، اب یہ رجحان بھی نہیں، نہ شک ہے نہ رجحان والا شک ہے، تفید یقین. اچھا، ورد وترك واتخذ وجعل ووهب، هذه تفيد تحويل الشيء من حال الى حال. اب اس کے بعد جو افعال رد ہے، ترکا ہے، تخذا ہے، اتخذا ہے، جعل، وہب، یہ سارے افعال ان کے بعد بھی دو مفعول بھی آتے ہیں جن کا اصل مبتدا خبر ہے. ٹھیک ہے، تو ان افعال میں کیا فائدہ ہے؟ تحویل الشیء من حال الى حال، ایک چیز بدل کر دوسری چیز بن گئی، تحویل یعنی کہ کنورٹ ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں ایک قسم ہے، یعنی کہ دوسری قسم ہے کہ جس کے بعد دو مفعول بھی آتے ہیں جن اصل مبتدا اور خبر ہے، تو ان کے جو ہے نا کچھ افعال پیش کر کے، تین طرح کے افعال پیش کر کے ان تینوں کے معنی مطالب کیا ہے وہ بیان کیے ہیں. اب جیسے مثالوں پہ ہم لوگ جائیں گے. ٹھیک ہے، کہ ظننت الجو معتدلا، اب یہ افعال کا کیا فائدہ ہے؟ کیا شک کا فائدہ، یقین کا فائدہ ہے؟ یہ تحویل الشیء اور تحویل الشیء من حال الى حال ہے. کیا فائدہ اس کے اندر ہے؟ شیخ اس میں شک کا ہے، شک ذنہ کا، شک نہیں ہوتا. شک کا. تو تو ان افعال میں جہاں تک مثالیں ہیں وہ ایک ہی مثال یہاں پہ دی گئی ہے، ظننت. باقی تجھے نا جو خالہ، حسیبہ، زعامہ، جعلہ، یہ سارے اس کی بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، رأیت الصلح خیرا، اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی اس میں نہیں، یقین ہے. یقین ہے اس میں، کیونکہ رأیت اس نے کہا، یعنی میں نے محسوس کیا، یعنی میں نے دیکھا. یہ انسان جب کہتا ہے، جب وہ انسان تجربات کو دیکھتا ہے کہ صلح جہاں بھی ہوئی ہے وہاں پہ خیر ہی ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان شک سے تو نہیں کہے گا، یقین سے کہے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح وجدت. ٹھیک ہے، یہ تین افعال ہیں. باقی تحویل کے اس میں جو نا ترکا ہے، اس میں رد ترکا ہے، ترکا کا اس میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، الغرض کوئی اس کی مثال تو نہیں ہے اس کے اندر، ترکا، اتخذ، جعل. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر جعلت الماء عصیرا، میں نے پانی کو جوس میں بدل دیا. تو یہ اصل میں یعنی کہ حول، یعنی کہ حول کے معنوں پہ ہوتا ہے. الغرض یہ دوسری قسم ہے کہ جس میں فعل جو ہے نا دو مفعولوں کو نسب دیتا ہے جن کی اصل مبتدا اور خبر ہے. اچھا، یہ ہم کیسے معلوم کریں گے کہ جن کی اصل مبتدا خبر ہے؟ یہ میں نے کیا کہا تھا اس سے پہلے، کیسے معلوم کریں گے کہ جن کی ایک اس کا فیل ہٹا دیں گے تو دیکھیں گے وہ بن رہا ہے، جملہ مبتدا خبر بن رہا ہے یعنی. احسنتم، احسنتم، جی ہاں. اب جیسے مثال ظننت الجو معتدلا، ہم نے ظننتو کو ہٹا دیا، مبتدا خبر لا لی ہے الجو معتدل. تو کیا یہ کوئی ذو معنی جملہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ جی شیخ. ہاں، تو خیر ٹھیک ہے، ایک قسم ہے، یعنی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم وہ ہے کہ وہ افعال جو دو مفعولوں کو نسب دیتے ہیں حقیقت میں، اور ان کی اصل جو ہے نا مبتدا خبر نہیں ہے. جیم ما ينصب مفعولین لیس اصلهما مبتدا و خبر وهو کثیر، اور یہ بہت زیادہ ہیں. ومنه اعطى وسأل وکسا. ٹھیک ہے، دیکھیے اعطى، اعطیت السائل خبزا، اعطیت یہ وہ والا مفعول ہے جو دو مفعول چاہیے اس کو، اور وہ اصلی حقیقی مفعول ہے. ایسا نہیں کہ پہلے مبتدا خبر تھے. کیسے معلوم کریں گے؟ آپ فعل ہٹا دیں اس کو، آپ آتے تو ہٹا دیں،
السائل خبز، یہ کوئی بات بنی کیا؟ نہیں شیخ. نہیں بنی. ٹھیک ہے جی. چلے 3 قسم میں ہو گئے. چوتھی قسم یہ ہے کہ جو 2 سے زائد مفعولوں کو نسب دیتے ہیں. ما ينصب 3 مفاعیل وهو أرى وأعلم وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. ٹھیک ہے. مثال دیکھیے. سأری عليا الكتاب مفيدا. سأری فعل فاعل کہ میں دکھاؤں گا، فعل فاعل ہو گیا. علیًا علی کو، کتاب کتاب مفید مفید ہے، یعنی مفید بنا کر دکھاؤں گا، یہ مفید بتاؤں گا میں. اگر ہم فعل نکال دیں گے علی الکتاب علی، نہیں وہ تو بنتا ہی نہیں. وہ تو 3 چیزیں ہیں نا، مبتدا خبر تو ہے ہی نہیں ہے، 3 چیزیں ہیں. تو یہ جو ہے نا قواعد ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں. ٹھیک. ہم 4 قسموں میں پہلی قسم تو وہ جو ایک مفعول کو نسب دے، اور دوسری قسم وہ ہے جو 2 مفعول کو نسب دے مگر جن کی اصل جو ہے نا مبتدا خبر ہو. یا ایک طرح سے ہم چاہے تو ایسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ 3 ہی قسمیں اس کے ہیں. ایک جو ہے نا ایک مفعول بھی کو نسب دے، اور دوسری 2 کو دے، اور تیسری 3 کو دے. چونکہ 2 میں جو ہے نا پھر ایک الگ مزید تقسیم اس کے اندر، یعنی بنیادی طور پر تو تقسیم وہی ہے کہ بھئی 1 کو دے، 2 کو دے، 3 کو دے. بس 2 میں پھر ایک مزید تقسیم ہوئی ہے کہ 2 میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، کہ وہ جو افعال جو 2 مفعول بھی کو نسب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے وہ 2 مفعول بھی کیا ہے اصل میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، اور جو اصل میں مبتدا خبر نہیں ہوتے ہیں. تو چاہے تو اس کو 3 تقسیم بنا دیں یا 4 بنا دیں. ٹھیک ہے، بات تو بہت واضح ہے. تو بات ہو رہی تھی متعدی کی ہی، اور متعدی کی تقسیم کی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس کے بعد والا جو سبق ہے بالفور، بغیر کسی تمارین کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ہی ہے فعل. تو اسی کے مطلب اسی سے جڑا ہوا سبق ہے کہ فعل کی تعدیت، یہ فعل کو متعدی بنانا بالحمز و تضعیف، فعل کے شروع میں حمزہ لائے یا فعل کے دوسرے حرف کو جو ہے نا مضاعف کر دے، مضاعف کر دے، تو وہ لازم فعل متعدی ہو جائے. یعنی کوئی بھی لازم فعل کو اگر اس سے پہلے آپ حمزہ لائیں گے، حمزہ کا مطلب افعال سے لائیں گے، اس کو باب افعال سے، یا اس کا دوسرے حرف کو مضاعف یعنی کہ شدہ دیں گے، اس کا مطلب یہ کہ باب تفعیل، تفعیل سے لائیں گے اس کو، تو پھر وہ فعل لازم متعدی ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 کہ مان لو کہ فعل لازم نہیں تھا، وہ فعل متعدی ہی تھا، لیکن اس فعل سے پہلے اگر حمزہ لائے یا اس کے دوسرے حرف کو شدہ لگا کر مضاعف بنا دیے، اور وہ فعل متعدی تھا ہی، تو پھر حمزہ یا شدہ لگانے کے بعد وہ متعدی بمفعولین، یعنی ایک نہیں بلکہ 2 کو وہ مفعول، یعنی 2 کو نسب دے گا. بات واضح ہے؟ جی شیخ. جی. مثال دیکھیے پر، خرج الرجل، آدمی نکلا، یہ تو لازم ہی ہے، اس کا مفعول نہیں آتا ہے. اخرجت الرجل، نکلا اور نکالا، اردو میں تو خیر واضح ہے، لازم متعدی کسے کہتے ہیں. جلس الزائر، اجلست الزائر، ضاع الكتاب، اضاعت الكتاب، میں نے کتاب ضائع کی. فرح الولد بالجائزہ، فرحت تفریح سے، فرحت الولد بالجائزہ. سهلت المسألة، سهلت المسألة. صعب السير في الطريق،
صعب صعب المطر السیر، یعنی بارش نے چلنے پھرنے کو مشکل بنا دیا. شیخ مجھے سمجھ نہیں آیا. جی فرمائیے. مجھے سمجھ نہیں آیا یہ دوبارہ سے جو آپ نے بتایا، ذرا تھوڑا سا بس یہ اس کی تعریف بتا دیں. جب حمزہ لگتا ہے تو جی 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 دیکھو، اس سبق کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ تعدیت الفعل بالحمز و تضعیف. ہم نے فعل لازم اور فعل متعدی ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ کس فعل کو متعدی کیسے بناتے ہیں. اگر وہ لازم ہے، ٹھیک ہے، تو اس فعل سے پہلے اگر حمزہ لائیں گے یا اس فعل کے دوسرے حرف کو شدہ لگائیں گے تو وہ فعل جو ہے نا متعدی بن جائے گا، اگر وہ لازم ہو تو. اگر متعدی ہی تھا پہلے ہی سے تو وہ متعدی فعل دو مفعول کو نصب دے گا. مثال خرج الرجل، خرج فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے. جس من یہاں پہ نام نہیں ہے، کس نے سوال کیا؟ آپ بتائیں. جی میں نجمہ شیخ. جی آپ بتائیں کہ خرج الرجل، یہ جو خرجہ ہے فعل لازم ہے فعل متعدی ہے؟ عظیم ہے یہ. لازم اس لیے کہ اس میں کیا نہیں ہے؟ مفعول کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے، مفعول بھی نہیں ہے. تو اب یہ قاعدہ یہ ہے کہ اس فعل سے پہلے حمزہ اگر لگائیں گے ہم تو وہ فعل متعدی بن جائے گا. جی جیسے کیسے ٹھیک ہے. لگایا؟ اخرجا. جی جی اب تو سمجھ آ گئی اخرج، مجھے. جی اور جی اب سمجھ آ گئی. اور دوسرے والا یعنی ثلاثی مجرد میں دوسرے والے پہ شد لگائیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ ہو جائے گا لازم سے متعدی میں تبدیل متعدی ہو بن جائے جائے گا. گا. جی جی مثالیں بھی اس جی کے اندر آپ نے پڑھے، ٹھیک ہے. جی جی جزاک اللہ. سہولا، سہلا، صعبہ، صعبہ، ٹھیک ہے. تو یہ فعل لازم تھا پہلے سے، لیکن مان لو کہ فعل متعدی ہے پہلے سے، ایک مفعول ہے، اگر اس پر بھی حمزہ لائیں گے تو ٹھیک ہے لائیے، تو متعدی بمفعولین یعنی دو مفعول بن جائیں گے. آگے مثالیں اس کے دیکھیے. قرأ علی الکتاب، قرأ فعل متعدی ہے یا لازم ہے؟ قرأ علی الکتاب، قرأ فعل متعدی ہے یا لازم ہے؟ پڑھا. کیا پڑھا؟ یہ تو متعدی ہوا نا. متعدی، وہ آپ کے سامنے مثال بھی ہے، وہاں پہ مفعول بھی ہے وہاں پر، ہے نا. جی بالکل کتابہ. ہاں اچھا، اب یہ متعدی ہو گیا. اگر اس سے پہلے ہم مزید حمزہ لائیں گے، اقرأت علیا الکتاب، جی دو مفعول ہو گیا. دو مفعول ہو گئے. تو ہوں. متعدی کو پھر مزید متعدی در متعدی بول لیں آپ چاہے تو سمجھنے کے لیے، متعدی در متعدی بن گیا. تو یہ حمزہ اور وہ کیا کہتے ہیں شدہ کا کمال ہے کہ جی لازم کو متعدی بنائے گا اور متعدی کو متعدی در متعدی بنائے گا. تو فہم سعید الدرس افہمت، رکب فرید الفرس ارکبت فرید. اب یہ حمزہ ہوا. خاف الرجل الظلم، تو خوفت الرجل الظلم، میں نے ڈرایا دھمکایا. حفظ الغلام القرآن، حفظت الغلام القرآن، تحفیظ اسے ہے. حمل الجمل الحطب، حملت الجمل الحطب، ٹھیک ہے. تو چونکہ بحث میں جو ہے نا اس کے بعد جو ہے وہی ہوتی جو ہم سمجھاتے ہیں مثالوں کے جنا دوران، کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہوتی ہے تو اس لیے ہم لوگ بحث پڑھتے بھی نہیں. جی اس کے بعد قاعدہ وہی ہے. الفعل القاعدہ اذا زید في اول الفعل الثلاثي همزة او ضعف ثانيه، يعني الثاني من افعال ثاني من حروف الفعل، ثاني من حروف الفعل تعدى لواحد، متعدی بن جائے گا ایک مفعول کا. ان كان لازما، اگر وہ لازم ہو. وتعدى لاثنين، تعدى لاثنين متعدی در متعدی ہو جائے گا. ان كان اصله متعديا لواحد، وہ پہلے ہی سے متعدی تھا ایک مفعول بھی کا، تب وہ دو مفعول بھی کا متعدی بن جائے گا. یہ ہوا متعدی کے متعدی فعل بالحمل والضع، متعدی کے اقسام. تو یہ سمجھے پورا جو تھا سبق فعل متعدی اور لازم کا جو بحث تھی وہ ہو گئی تقریباً. آگے والے میں تو جو نا اسم الفاعل، جی یہ اس میں تین جو ہے نا اسباق اس میں ہیں. پہلا سبق یہ کہ یعنی کہ اساسی طور پر فعل کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک لازم و متعدی، ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد فعل متعدی کے اقسام، پھر اس کے بعد فعل متعدی کیسے بنتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو یعنی کہ فعل متعدی ہی رہتے ہیں، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کچھ ہوتے ہیں اس کو جو ہے نا بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پہ حمزہ لاتے ہیں یا تو پھر شدہ لگاتے ہیں اس کے دوسرے حرف کو. اور اسی کو ہم چاہیں تو ایسے ہم سمجھیں کہ باب افعال سے اگر لائیں گے ہم کسی بھی فعل کو، یا باب تفعیل سے لائیں گے کسی بھی فعل کو، تو پھر اس میں تعدی ہوتی ہے. تو اسی لیے باب افعال اور باب تفعیل کی جو خاصیتیں ہیں ان میں سے خاصیت تعدی بھی ہے. کسی بھی فعل کو افعال تفعیل میں لانے سے اس فعل میں تعدی یعنی کہ فعل متعدی بن جائے گا اگر لازم ہے تو. اگر پہلے سے متعدی ہے تو پھر وہ دو مفعول والا متعدی بن جائے گا. پڑھ لیں کہ عبارت پڑھ لیں تھوڑا سا، 2-4 منٹ ہم لے لیں گے، تو پھر اس میں آپ بیان کریں اس میں کیا یعنی جس میں لازمہ متعدیہ کیا ہے. ميز الأفعال اللازمة والمتعدية. میز الافعال، میز میں تو کسرہ لا لیے چونکہ وہ ملا رہے ہیں، مل رہا نا. جی جی نعم. ہاں جی. ميز الأفعال اللازمة والمتعدية فيما يأتي. جی جی لما جاء المعز لدين الله مصر واتخذ القاهرة مقرا لخلافته. اس کا ترجمہ تو کرنا ہے اس میں شیخ؟ نہیں، اگر واضح ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے، اس میں فعل لازم متعدی بتایا اس میں. یا آپ کو جہاں پہ شک ہوتا ہے وہاں پوچھ لیں، مسئلہ نہیں. یہ جن کو بھی شک ہو جاتا ہے. جی واتخذ ہے یہ ہے نہیں، وہ اتخذ آپ نے شروع کیا، اس سے پہلے کوئی فعل نہیں ہے، شیخ. اس سے پہلے کوئی فعل نہیں ہے. اس سے اتخذ پہلے ہے جاء. ہاں، تو پھر کیا ہے، کیا ہوا؟ لما جاء جو ہے یہ لازم ہے لدین اللہ مصر اچھا، واتخذ. لازم ہے تو پھر جا کے بعد منصوب بھی تو آیا ہے نا. جی جاء آیا شیخ، ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بعد آئے نہیں، چلیے ٹھیک مفعول ہے، آئے. ضروری ہے، لیکن یہاں پہ آیا نہیں آیا. جی آیا اس کے بعد لدین اللہ تو جا کو پھر کیا کہیں؟ مصر. جاء تو ہو گیا نا، فعل ہو گیا یہ متعد. تو مصر آئے نا لدین اللہ مصر. جا فعل لازم ہے پھر متعدی ہے. یہاں متعدی شیخ لازم ہے ویسے تو. ہاں ہاں، منصوب تو آ گیا اس کے بعد. دیکھیے یہاں پہ مصر جو ہے مفعول نہیں ہے، مفعول بھی نہیں ہے، مفعول نہیں ہے، یہ تو وہ ہے یہ ظرف ہے. مفعول بھی. جی ظرف ظرف. ظرف ظرف کہتے ہیں. مفعول بھی، بمصر فی مصر ظرف کہتے ہیں اس کو. مفعول فی ہے یہ. جی نہیں، مفعول فی بھی نہیں کہیں گے، ظرف کہیں گے اس کو. جی ظرف. ٹھیک ہے. چلیں. اور واتخذ القاہرة، واتخذ متعدی، القاہرة مقرن، یہ دو اس میں آ گئے، مفعول بھی آ گئے، القاہرہ اور مقرن. اچھا، ہم نے جیسے تفصیل سے پڑھے نا، تو یہ کون سے افعال ہیں کہ جس نے دو مفعول کو نصب دیا ہے، جس کی اصل مبتدا خبر ہے کہ نہیں، کیا ہے یہ ذرا بتا دیجیے. شیخ اس میں اس کی اصل جو ہے یہ مبتدا خبر ہے، القاہرہ احسن، جی ہاں مقرن صحیح. تو کیا لخلافته. اتخذ کے معنی کیا ہے؟ حول، تحویل ہے. لیکن حول نعم. جی. اس کے بعد حب ینشر المعارف فی البلاد. حب ینشر المعارف فی البلاد. حبا بھی شیخ یہ کوئی ایسا وہ ہے، وہ فعل جو اس میں متعدی ہے، ینشر المعارف فی البلاد. جو افعال ہوتے ہیں، جو شروع ہوتے ہیں افعال جی کو جی، کس میں؟ افعال شروع ہوئے ہیں. جی 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 ہاں. شیخ حبہ کے کیا معنی؟ حبہ ینشر. یہ جعل ینشر، حبہ ینشر. اب یہ وہ افعال ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو، دو کو جو ہے نا مطلب منصوب دے. ٹھیک ہے، شرع افعال شروع کہتے ہیں اس کو. انہیں جی حبہ کا مطلب شرع، یعنی شرع ینشر. اب وہ ملک میں علم و معرفت کو پھیلانا شروع کیا. شروع کیا. وہابہ نہیں ہے، ہمیں جو پڑھے وہ متعدی جو وہ وہابہ ہے. حبہ یہاں پہ حبہ ہے، یہ الگ ہے. جی چلیں. وَيَحْكُمُ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْعِبَادِ، اور
عدل کیا کرنا شروع. اس میں جو یحکم ہے یہ یحکم فعل لازم ہے. وَيُسَوِّسُ النَّاسَ. يسوس الناس بالرفق واللين. یسوس کا کیا مطلب ہے؟ جی جی یحکم لا متعدی ہے انہوں نے کہا. نہیں، یحکم فعل لازم ہے. دیکھیں یحکم لازم. معنی کے اعتبار سے لازم، جی اچھا. لازم ہے. ایک یحکم حکومت کرنا ہے تو وہ پہ لازم ہوگا، کسی پہ حکومت کرنا. یہاں پہ حکومت اس معنی نہیں ہے، یہاں پہ فیصلے کرنا، معاملہ کرنا. یحکم بالعدل بین العباد. جی ويسوس الناس بالرفق واللين. یسوس اس کا کیا مطلب ہے شیخ؟ یہ یوسف یہ نہیں، یعامل تسویس یعنی کہ یعامل. سیاست ایک معاملہ ہے نا. جی جی. جی تو یہ بھی متعدی ہو گیا. متعدی ہو گیا. ويسوس الناس بالرفق واللين. فقامت اسواق العلم. تو قامت جو ہے قامہ بھی متعدی ہے. اسواق العلم نہیں، فقامت لازم ہے. قائم کیا. جی قامت اسواق العلم. اسواق العلم. جی اسواق العلم. اچھا جی اسواق العلم. فقامت. فقامت اسواق العلم. ونافقت بضاع الادب. اور اس نے یعنی کہ ونافقت بضاع الادب. اس نے نہیں ہے، دیکھیے اس نے نہیں ہے. یہ بھی لازم ہے. اس نے، وہ تو بیچارہ متکا ہے نا، معز. ونافقت بضاع الادب. وتوافرت الاموال. اموال. اموال. وتوافرت الاموال. واتجهت إليه الرعية تدعو الله أن يحفظه ويعزه. اور اتجاہت جو ہے یہ بھی لازم ہے. جی اتجاہت لازم ہے. رعیت تدعو اللہ ان يحفظه ويعزه. یہ سارے متعدی ہیں. وازدحمت الوفود على بابه. تدعو اللہ تو تدعو یہ بھی تو متعدی ہے، ہے. متعدی ہے. جو لازم، بس نہیں، جو لازم ہے وہ کہہ رہے ہیں، جو چھوڑ رہے ہیں نا تو وہ متعدی ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. وازدحمت الوفود على بابه وهو يستقبلهم بلطفه وبشاشته. اس میں وازدحمت بھی ہے لازم. على بابه وهو يستقبلهم بلطفه وبشاشته فلم يخرج من عنده أحد إلا شاكرا. جی فلم يخرج من عنده. جی تو لازم يخرج بھی جو ہے بھی لازم. لازم. چلیں جی، یہاں پہ ہم لوگ رک اور جائیں. شیخ یہ بضاعی کا کیا مطلب ہے؟ بضاعہ یعنی سامان، سرمایہ. سرمایہ، سامان. یہ کوئی بھی اچھا. ادب کا سرمایہ بول لیجیے، ادب کے سرمایہ یا سامان. یعنی سیاق و سباق سے اس کا معنی مطلب اردو میں جو نا مناسب الفاظ سے ہوتا ہے. چلے جی، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.